بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقع 5 عدد، انجیر 2 عدد، عناب 7 عدد، پرسیوشاں 3 گرام، گاؤزبان 4 گرام اور خوب کلاں 5 گرام لے لیں۔ ان سب اجزاء کو 1 کلو پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر رکھ دیں۔ جب پانی آدھا کلو رہ جائے تو آگ بند کر دیں۔ ٹھنڈا ہونے پر بھون لیں۔ اس پانی کے 3 حصے کر لیں، 1 حصہ صبح، 1 دوپہر اور 1 شام، حسب ذائقہ کوزہ مصری شامل کر کے ٹائیفائڈ کے مریض کو دیں۔ انشاءاللہ 3 دن میں ٹائیفائڈ بخار جاتا رہے گا۔ السلام علیکم ناظرین، بندہ ناچیز خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم آپ کو خوب کلاں کی پہچان کروائیں گے، اس کے فوائد پہ بات کریں گے۔ اس کو مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اردو میں خوب کلاں، ہندی میں بھی خوب کلاں، فارسی میں خاکسی، عربی میں خوباں اور انگریزی میں ہیج مسٹرڈ کہتے ہیں۔ اس کے افعال پر بات کرنے سے پہلے آئیے اس کی پہچان کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی عام گھاس نہیں ہے بلکہ ایک قیمتی جڑی بوٹی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اسے روز دیکھتے ہوں لیکن اس کو پہچانتے نہ ہوں۔ یہ خوب کلاں کا پودا ہے۔ یہ پنجاب میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ عام طور پر گیہوں کے کھیتوں کے گرد عام پایا جاتا ہے۔ یہ ایک خودرو پودا ہے۔ سردیوں کے آخر اور بہار کے آغاز میں خود بخود کھیتوں کے کناروں اور خالی جگہوں پر اگاتا ہے۔ اس کا قد نصف گز سے لے کر 1 گز تک ہو جاتا ہے۔ پتے لمبے اور شاخیں باریک ہوتی ہیں جو اوپر کی طرف سیدھی بڑھتی ہیں۔ اس پر چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ کے پھول لگتے ہیں۔ پھلیاں گچھوں کی شکل میں لگتی ہیں۔ یہ سرسوں سے بہت ملتی جلتی ہوتی ہیں لیکن سرسوں کی پھلیوں سے قدرے باریک ہوتی ہیں۔ یہ پھلیاں باریک باریک بیجوں سے بھری ہوتی ہیں۔ یہ بیج ہی بازار میں پنسار کی دکانوں پر خوب کلاں یا خاکسی کے نام سے ملتے ہیں۔ یہ بیج خشخاش سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کا مزہ تیز اور چبھنے والا ہوتا ہے۔ اگر ان بیجوں کو پانی میں ڈالا جائے تو لیس دار ہو جاتے ہیں۔ اس کا مزاج دوسرے درجے میں گرم تر ہے اور مقدار خوراک 3 سے 6 گرام تک ہے۔ یہ دافع تب ہے یعنی بخاروں کو دور کرتی ہے، حیضہ میں فائدہ دیتی ہے اور منفصع اخلاط سینہ ہے یعنی سینے کی بلغم کو پتلا کر کے خارج کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کو مخرج بلغم بھی کہا جاتا ہے یعنی بلغم کا اخراج کرتی ہے۔ خسرے میں مریض کو خوب کلاں یعنی خاکسی کا جوشاندہ پلایا جاتا ہے۔ اس سے خسرے کے دانے باہر نکل آتے ہیں۔ اس کے علاوہ خسرے کے مریض کے بستر پر بھی خاکسی چھڑک دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے بھی چیچک اور خسرے کے دانے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ہیضے کے مریض کو بار بار قے اور دستوں کی وجہ سے پیاس بہت شدت سے لگتی ہے۔ ایسے مریض کی الٹی روکنے اور پیاس کو تسکین دینے کے لیے خاکسی کا جوشاندہ اور عرق گلاب برابر مقدار میں ملا کے پلایا جاتا ہے۔ اگر حیضہ صفراوی ہو یعنی گرمی کی زیادتی کی وجہ سے ہو تو آب کاسنی میں خاکسی کا جوشاندہ ملا کے پلانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ ان عوارض کے لیے شربت خاکسی بھی ایک مشہور مرکب ہے۔ اس کے علاوہ خاکسی مردانہ طاقت کے مرکبات میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ مقوی معدہ ہے، بھوک بڑھاتی ہے، ورموں اور ریا کو تحلیل کرتی ہے، سدوں کو کھولتی ہے، رنگت کو صاف کرتی ہے، پستان کے ورموں پر لیپ کرنے سے ان کو تحلیل کرتی ہے۔ ہر قسم کے بخاروں کے لیے بکثرت استعمال ہوتی ہے۔ آج کل بچوں میں خسرہ اتنا عام نہیں ہے جتنا عہد ماضی میں ہوا کرتا تھا، کیونکہ اب بچوں کو خسرے کی ویکسین لگا دی جاتی ہے لیکن پھر بھی کچھ بچوں کو خسرے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک نسخہ نوٹ فرما لیں۔ عناب 3 عدد، منقع 3 عدد، ملٹھی چھلی ہوئی 3 گرام، لسوڑیاں 2 عدد، خوب کلاں 2 گرام اور انجیر 1 عدد لے۔ ان سب اجزاء کو 50 گرام پانی میں جوش دیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو چھان کر اس میں 10 گرام شربت عناب ملا کر مریض کو پلا دیں۔ اگر کمزوری زیادہ ہو تو خمیرہ مروارید بھی دیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ چند یوم میں خسرے کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اب ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں، اللہ نے کے بعد۔ وما علينا إلا البلاغ